آیات ہیں، میں صرف ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ جو ہم کرسچن ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ کرسچن ہیں؟ یس، میں کرسچن ہوں۔ اچھا، آپ نے وضاحت نہیں کی تھی پہلے۔ اچھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کچھ جی وہ آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں، ریفرنس پڑھیں۔ جی، گوسپل آف جان 14 اس کی 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ یہ آپ کا سوال؟ اس میں سوال میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں راہ، حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے، جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو راہ کے لیے صراط مستقیم آتا ہے، اور حق کے لیے الحق، جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے، اور اسی طرح زندگی کے لیے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو ہمارے کرسچنز کے مطابق جیزس جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے، نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ شکریہ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا ہے۔ میں نے بائبل انگریزی میں پڑھی تو میں سمجھ گیا کیا بول رہے ہو۔ انہوں نے کوٹ کیا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6، I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me۔ یہ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6۔ بالکل سر۔ لیکن آپ کو شروع کرنا چاہیے ورس نمبر 1 سے، کانٹیکس۔ اس کے اندر میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج یہ تھا کہ آپ بائبل میں سے ایک ورس دکھائیے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ یہ چیلنج میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ یہ اس میں انیکویوکلی، مطلب وداؤٹ ڈاؤٹ، یہ چیلنج تو میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ آپ نے کہا یہ جو I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me، میں، یہ انگلش ہے؟ یس سر۔ یہ اردو میں ترجمہ ذرا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں، انگریزی میں پھٹافٹ کوٹ کر سکتا ہوں۔ I am the way, the truth and the life، میں رہا ہوں، میں حق ہوں اور میں راستہ ہوں۔ یس۔ کوئی بھی شخص میرے طرف نہیں آ سکتا ہے۔ No man can come unto me، I am the way, the truth and the life, no man come unto me but through this۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے معنی چھپی ہوئی معنی ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں راہ ہوں, میں حق ہوں, تو میں خدا ہوں. برابر کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ جی یہاں پہ وہ بالکل آگے سر, جا کر بالکل سر. وضاحت کر رہے ہیں. جب بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف, نو مین کمeth unto me but through me. ہر پیغمبر اپنے دور میں وہی راہ تھا, وہی حق تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام was the way, the truth and the life. No man came unto Allah but through موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک راہ تھے, حق تھے, اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے راستے سے. آج کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہے, حق ہے, اللہ کی طرف کوئی بھی آپ کو نہیں لے جا سکتا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ. اس کا مطلب یہ پیغمبر تھے, ہر پیغمبر اپنے دور میں he was the life, the truth. No man came unto Almighty God but through him. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں. آپ اس کو غلط لیتے ہیں اور غلط مانی لیتے ہیں. اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے, اللہ کے کلام تھے. ہر پیغمبر اللہ کے کلام تھے, ہر پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام تھے. یہ میں نے جواب دے چکا. جواب دینے کے بعد بھی آپ پھر سے دہراتے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہے. ذاکر بھائی نے جواب دے دیے, پھر سے دہرائیں گے کیونکہ آپ ذاکر بھائی کو سنتے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب تو میں نے پہلے دے چکا ہوں, پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے. وہ عادت ہے ریپیٹ کرنے کی, مائک پہ آگے ریپیٹ کرنا, مائک پہ آگے ریپیٹ کرنا. یہ جواب تو میں دے چکا ہوں 1 گھنٹہ پہلے, پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں جواب سیم رہے گا. اگر اللہ نے کس کو لقب دیا کوئی رسول کو, مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا وہ اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے. اگر کہا گیا تھا یہ صادق پیغمبر تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر جھوٹے تھے. اگر کہا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے اور یہ لقب یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا ہے قرآن میں, تو کیا آپ کہیں گے علیہ السلام خدا ہے؟ نہیں. یہ سیم لفظ جو آپ بول رہے ہیں قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے, تو کیا آپ کہیں گے وہ خدا ہے؟ نہیں. تو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر کو لقب دیا گیا ہے, اس کے معنی نہیں کہ خدا بن جاتے. تو یہ جو بائبل کا کوٹ کے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور سب پیغمبر راہ تھے, حق تھے, اللہ کی طرف راستہ دکھاتے تھے انسانوں کو. اچھا مائک